رزق آپ کے دروازوں کو، آپ کے دیواروں کو توڑ کر آپ کے پاس آئے گا انشاءاللہ۔ بس آپ نے میرے کہنے کے مطابق چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اجازت تمام قرضے بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کو مالی پریشانی کا سامنا ہے، مالی پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس میں اتنے برکات ہیں کہ آپ کو آپ کے نسلوں تک انشاءاللہ مالی ٹینشن۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہن بھائیوں، آج کل جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر کوئی مالی پریشانی سے دوچار، ہر کوئی مالی پریشانی کے ٹینشن میں مبتلا ہے، ہر کوئی مہنگائی سے رو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اتنی برکات رکھی ہیں کہ آپ کی سوچ ہماری سوچ سے بھی زیادہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس میں کتنے برکات ہیں۔ سورہ قریش اور سورہ کوثر، ایک چھوٹا سا وظیفہ، ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہمیں بہت بڑے بزرگوں سے ملا ہے، آج آپ کو تحفتاً دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ چھوٹا سا عمل ہے جو آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لے گا، لیکن اس میں اتنے برکات ہیں کہ آپ کو تو کیا، آپ کے نسلوں تک انشاءاللہ مالی ٹینشن نہیں ہوگی، آپ کے تمام قرضے بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کو مالی پریشانی کا سامنا ہے، مالی پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ رزق آپ کے دروازوں کو، آپ کے دیواروں کو توڑ کر آپ کے پاس آئے گا انشاءاللہ۔ بس آپ نے میرے کہنے کے مطابق چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اجازت عام ہے، آپ کمنٹ میں بار بار اجازت نہ مانگا کریں، واٹس ایپ پہ بار بار اجازت نہ مانگا کریں۔ میرے وظائف کی اجازت عام ہے، صرف 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط نماز کی پابندی۔ میرے بھائیوں بہنوں، آپ خود سوچیں کہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا وظیفہ تو کیا، اس کی دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ دنیا میں دیکھو، جو نماز نہیں پڑھتا اس پر رزق کی تنگی آ جاتی ہے، اس پر یہ زمین فراہی کے باوجود، وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھا کریں، برائے مہربانی اللہ کے لیے نماز، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، اور صحیح وقت پر مرد اپنے مسجدوں میں نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ، عورتیں اپنے گھروں میں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اپنے گھروں میں خوب وقت پر نماز پڑھا کریں۔ اکثر عورتیں نماز پڑھتی ہیں لیکن بے وقت پڑھتی ہیں، ابھی پڑھتی ہوں، یہ کام کر کے پھر پڑھتی ہوں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر نماز کا وقت تقریباً چلا جاتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ایسا نہ کریں، وقت پر نماز پڑھا کریں، نماز کی پابندی کریں۔ تب آپ کا، بہت سے لوگ کہتے ہیں وظیفہ اتنے وقت سے سٹارٹ ہوا۔ اب اگر یہ باتیں میں نہ سمجھاؤں، آپ کا وظیفہ کام ہی نہیں کرے گا، تو اس کا کیا فائدہ؟ میں جلدی آپ کو وظیفہ بتا دوں لیکن کام نہیں کرے گا۔ میرے دل کے درد کو سمجھیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کا وظیفہ تو کیا، آپ کی زندگی بن جائے گی۔
آپ کی زندگی میں انشاءاللہ دنیا میں جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ ہمیں خوش کر دے گا۔ آج ہر طرف فتنہ ہی فتنہ، گناہ پر گناہ، ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو اللہ کس طرح ہمیں خوش کر دے گا؟ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں اور پھر دنیا میں مزے لوٹیں انشاءاللہ۔ تو ایک شرط 5 وقت کی نماز، دوسری شرط میرے وظائف کے لیے رزق حلال کی طلب، آپ حرام سے بچ کر رہیں۔ جو مال حرام پیٹ میں چلا جاتا ہے وہ تو اسی کے قابل ہے کہ وہ آگ میں جلس جائے، آگ میں جل جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں پاک بھی کرے گا تو آگ سے پاک کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ تو کسی کا حق نہ دبائیں، تو حرام مال سے بچ کر رہیں، رزق حلال کی طلب، ہمیشہ رزق حلال کی طلب میں رہیں، اور پھر مزہ دیکھیں۔ 2 شرائط کے ساتھ آپ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وظیفے کا مزہ بھی آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ وظیفے میں کتنی طاقت ہے۔ اگر آپ کا وظیفہ کام نہیں کر رہا تو یا تو ان 2 شرطوں میں کمی ہوگی یا پھر آپ کے عمل میں کمی ہوگی، یعنی اس کی تلفظ وغیرہ بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ تو جو میں آپ کو سورہ قریش اور سورہ کوثر کا عمل بتا رہا ہوں، سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی اور اس کے ساتھ رزق حلال کی طلب اور دونوں صورتوں کا تلفظ ٹھیک کرنا ہے۔ دیکھو، آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیں تو آپ کسی قاری سے، عورتیں کسی قاریہ سے جو قرآن کے ماہر ہیں، ان سے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مشکل ہو، مجھے واٹس ایپ پہ سنائیں، میں دیکھوں گا کہ آپ کا وظیفہ کام نہیں کر رہا تو آپ کا جو تلفظ ہے کس طرح ہے، آیا آپ ان دونوں صورتوں کو صحیح طور پر پڑھ سکتے ہیں؟ تو پھر انشاءاللہ میں اس کا آسان سا وظیفہ دیتا ہوں، لیکن پہلے تلفظ میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ کس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 3 بار نماز مغرب کے بعد۔ یہ عمل نماز مغرب کے بعد کرنا ہے روزانہ۔ سب سے پہلے 3 بار درود شریف، جو بھی درود آپ پڑھیں، وصلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، جو بھی درود آپ پڑھنا چاہیں، یا درود ابراہیم۔ 3 بار درود پڑھنے کے بعد آپ 11 بار پڑھیں سورہ قریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ 11 بار سورہ قریش پڑھنے کے بعد پھر 3 بار درود شریف درمیان میں 3 بار درود شریف پڑھیں گے تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت سورۃ الکوثر کو 11 بار پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر 3 بار درود شریف آخر میں پھر پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دن میں آپ پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے مال و دولت میں برکت ہوگی، آپ کے قرضے ختم ہو جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ بے حساب رزق سے نوازا جائے گا۔
بس یہ چھوٹا سا وظیفہ شروع کریں. اجازت لینا عام ہے، اجازت کو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اجازت نہ مانگا کریں، بس ان شرائط کے ساتھ آپ کو اجازت ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں خوشیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا